السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ افغانستان کا سبق آموز واقعہ۔ افغانستان کا بادشاہ امیر دوست محمد خان بہت دیندار بادشاہ تھا۔ اس کی دینداری ضرب المثل تھی۔ ایک روز وہ شاہی محلے سرائے میں آئے تو چہرہ کچھ اداس تھا۔ بیگم نے پوچھا، آج آپ کے چہرے پر غمگینی اور اداسی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے حادثے کی اطلاع آئی ہے جس کی بنا پر میں مغموم ہوں اور پریشان ہوں۔ یہ ہے کہ افغانستان پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو میں نے اپنے شہزادے کو فوج دے کر مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔ آج سرحد سے یہ خبر آئی ہے کہ شہزادہ کو اس خاص مقصد سے شکست ہو گئی ہے اور وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور دشمن اس کے پیچھے پیچھے ملک کو فتح کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو دو غم مجھے لاحق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک ہاتھ سے گیا اور اوروں کے قبضہ میں چلا جاوے گا۔ دوسرے یہ کہ میرا شہزادہ شکست کھا کے آیا اور بزدلی دکھائی۔ یہ داغ میرے اوپر مرتے دم تک باقی رہے گا کہ میرا شہزادہ کمزور اور بزدل ہے۔ ان دو غموں کی وجہ سے میرا چہرہ اداس ہے۔ بیگم نے کہا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور غلط خبر ہے۔ میرا شہزادہ شکست کھا کر نہیں آ سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہو، لیکن دشمن کو پشت دکھا کر آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ خبر جھوٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سرکاری پرچہ نویسوں کی اطلاع ہے۔ اس نے کہا وہ پرچہ نویس بھی جھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا خالص بادشاہی دفتر کی اطلاع ہے۔ اس نے کہا کہ دفتر بھی جھوٹا ہے۔ تو امیر نے کہا اب کون اس عورت سے بحث کرے کہ مرغ کی ایک ٹانگ ہانکے جاوے گی۔ نہ اسے سرکاری حکومت کے حالات کی اطلاع، نہ دفاتر کی، نہ سرکاری کاغذات کی۔ اس نے سب کو جھوٹا قرار دے دیا۔ گھر میں بیٹھنے والی عورت اسے کون سمجھاوے؟ تو بادشاہ واپس چلے آئے۔ اگلے دن گھر گئے تو چہرہ بہت بشاش تھا۔ بیگم نے کہا یہ کیا بات ہے؟ آج تو بہت خوش ہیں۔ کہا کہ تم نے جو بات کہی تھی وہی صحیح نکلی۔ وہ تو صورت یہ ہے کہ دشمن کو بھگا دیا شہزادے نے اور فتح کے شادیانے بجاتا ہوا آ رہا ہے، فاتح بن کر آ رہا ہے۔ دشمن کو دور تک بھگا دیا ہے۔ بیوی نے کہا الحمدللہ، خدا نے میری بات سچی کر دی۔ اس پر امیر نے پوچھا کہ آخر تم نے اتنی قوت سے کیسے دعویٰ کیا کہ وہ شکست کھا کر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں الہام ہوا تھا؟ اس نے کہا میں عورت ذات ہوں، مجھے الہام سے کیا تعلق؟ اور پھر شاہی بیگم سارے عیش کے سامان میسر ہیں، میں ایسی ولی کہاں سے بن گئی کہ مجھ پر الہامات خداوندی ہوں؟ امیر نے کہا پھر آخر ایسی قوت سے تم نے کیسے دعویٰ کیا کہ ساری خبریں جھوٹی ہیں اور واقعی وہ نکلی جھوٹی؟ یہ کیا بات ہے؟ بیگم نے کہا یہ ایک راز ہے جسے میں ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ اب امیر سر ہوئے کہ ایسا کون سا راز ہے جو خاوند سے چھپا رہے؟ خاوند سے زیادہ رازدار کون ہے بیوی کا؟ وہ پوچھنے پر مصر ہیں اور یہ چھپا رہی ہیں۔ امیر نے کہا میں بہرحال تم سے پوچھ کر رہوں گا۔ اب وہ مجبور ہوئیں تو اس نے کہا میں نے عمر بھر یہ بات ظاہر نہیں کی، آج میں وہ راز کھولے دیتی ہوں۔ جب آپ بے حد مصر ہیں وہ یہ ہے کہ جب شہزادہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ کوئی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جاوے گا۔ تو میں نے سلطنت کے خزانے سے ایک پائی نہیں لی اور جو تنخواہ آپ کو ملتی تھی نہ اس سے میں نے کوئی پائی لی۔ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتی تھیں، ان کو بکواتی تھیں، اس سے میں نے اپنا پیٹ پالا ہے۔ تو میں نے 9 مہینے میں انتہائی تقویٰ سے
کامل حلال غذا استعمال کی۔ اس کے بعد جب یہ پیدا ہوا تو میں نے بجائے دودھ پلانے والیوں کے سپرد کرنے کے کسی انا کا دودھ پیے، میں نے خود ہی دودھ پلایا۔ اس عہد کو قائم رکھا کہ 2 سال تک کوئی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح میں نے اپنی دستکاری سے محبت سے کمایا، اسے کھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ جب یہ دودھ پینے کے لیے روتا تو میں پہلے وضو کرتی، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتی اور دعا مانگ کر پھر دودھ پلاتی تھی دعا مانگ کر پھر دودھ پلاتی تھی پاک صاف ہو کر۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ شکست نہیں کھا سکتا۔ عقل حلال کی برکات سے متعلق ایسے بے شمار واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ماں کی گود ہی سے انسان کو عقل حلال یعنی حلال رزق کے اصول کی برکت اس طرز پر مل جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر انسان بھی حرام کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی ان خواتین اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔